السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 2 3 کریں گے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 1 کا، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اس کو یا اسے، مراد اس سے قرآن پاک ہے، فی میں لیلہ کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر، اور القدر کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں ہم ترجمہ قدر ہی کرتے ہیں، تو لیلۃ القدر، شب قدر یا لیلۃ القدر، جو آسان لگتا ہے یاد کریں آپ۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ الفاظ کی طرف آتے ہیں اب ہم۔ انا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی نا لفظ یہاں پر تھا، تو نا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں شارٹ ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو انا بے شک ہم نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا معبود واحد ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہاں ہم سے مراد جمع کا صیغہ نہیں ہے کہ بے شک ہم نے، بلکہ شاہانہ انداز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہانہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے انا کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی میں کا لفظ بھی یوز کیا ہے، لیکن یہاں پر اور سورۃ الکوثر میں آپ نے دھیان کیا ہوگا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ وہاں پر بھی انا کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ اب یہ جو دور تھا جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، تو لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت نے ان سارے خدشات اور الزامات کی جو بھی لوگ اس زمانے میں لگا رہے تھے، گھڑ رہے تھے، ان سب کے خیالات کی نفی کر دی ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، انزلناہ، تو یہاں پہ نا کا لفظ دوبارہ یوز ہوا، یعنی شروع میں کہا بے شک ہم نے، اور پھر یہاں پہ بھی آیا کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ تو جب کسی بات کی وضاحت کرنی ہو اور واضح طور پر کلیئر کٹ بتا دینا ہو کہ یہ بات ایسے ہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے الفاظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے کہا کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر آتے ہیں ہو کی طرف، انزلناہ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے قرآن کی طرف ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ کیوں نہیں کہا گیا، صرف ہو سے ہی بات کر دی گئی ہے؟ تو قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر واضح طور پر نام نہیں لیے گئے لیکن بات کر دی گئی ہے۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی ہاٹ ٹاپک گردش کرتا ہے تو نام لینے کے بغیر تذکرہ کرنے پر ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ جیسے آج کل کرونا وائرس جو ہے، کووڈ-19، پوری دنیا کا ہاٹ ٹاپک ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو اگر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ اس وبا کو ختم فرما، جو اس کا شکار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کس وبا کی بات کر رہی ہوں، حالانکہ میں نے نام نہیں لیا اس کا، کیونکہ یہی وبا ہر جگہ عام ہے، ہاٹ نیوز یہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو اس وقت کے دور میں قرآن پاک ہاٹ ٹاپک تھا ہر ایک کے لیے۔ دل ان کے مان رہے تھے قرآن کو سن کے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن انا کے وجہ سے یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تھے اور نہ ہی اس قرآن کو، یہ بس کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہوگا یا ڈکٹیٹ کروا لیا ہوگا کسی سے، نعوذ باللہ۔ اب آتے ہیں لیلۃ القدر کی طرف۔ لیلۃ القدر کو اردو میں ہم شب قدر ہی کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، قدر و منزلت، ویلیو والی رات، اندازہ، تقدیر، مقدار، حکم، فیصلوں کی رات، تنگ۔ تو اگر ہم اس کا مطلب لیں قدر و منزلت والی رات، تو ایک تو یہ کہ فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور دوسرا یہ کہ جس آدمی کی پہلے بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کرنے کی وجہ سے قدر و منزلت اس کی جاتی ہے۔ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے فیصلوں والی رات، تقدیر یا حکم،
تو مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کو اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور امور پر مامور ہیں. یعنی اس میں ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہے، موت کب ہوگی، رزق کتنا ہے، کتنی اولاد ملے گی، خوشحالی کتنی آئے گی، خوشیاں کتنی ملیں گی، بارش کتنی ہوگی، یا کون کون حج کرے گا. یہ سارے فیصلے جو ہیں اس رات میں ہو جاتے ہیں. ایک ترجمہ اس کا قدر کا اندازہ اور تنگ ہونا بھی کیا گیا ہے. یعنی اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جگہ خالی نہیں بچتی، ساری زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں. اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے. وا اور ماں کیا ادرا کا جانو تم، ادرا جانو کا تم. اور دوسرا ترجمہ ایک ہے وما اور کیا چیز ادرا بتائے کا تجھ کو یا آپ کو، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے گا. ماں کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر با محاورہ ترجمہ. اور تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے یا یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس آیت میں اب غور و فکر کروانے کے لیے سوالیہ انداز میں یہ آیت ہے. آیت نمبر 3. لیلۃ القدری، لیلۃ القدر خیرن بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، من سے الفی ہزار شہر مہینوں، من الفی شہر ہزار مہینوں سے. با محاورہ ترجمہ شب قدر یا لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں پر اس آیت سے اگلی 2 آیات ملا کر یہ جو آخری 3 آیات ہیں ان میں لیلۃ القدر کی اہمیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ، یعنی ایک پوری انسانی زندگی. یہ ایک رات پوری انسانی زندگی سے بہتر ہے. یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال 4 ماہ سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اب یہاں پہ لفظ دیکھیے، الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ 83 سال کیوں نہ کہہ دیا گیا سیدھا سیدھا. تو اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے. اب یہ آخر رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کا نزول اس رات میں ہوا جو قیامت تک انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا ہے. پھر اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس رات میں سب کی تقدیروں کے فیصلے ایک سال سے اگلے سال تک کے ہوتے ہیں، اور جو ایمان کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و مجاہدے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام الہامی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس بات کی دلیل ملتی ہے ہمیں کہ قرآن پاک کا نزول رمضان کی رات میں ہی ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اب آتے ہیں ہم آج کے سبق میں ہمارے لیے غور و فکر کی کیا بات تھی اس کی طرف. لیلۃ القدر اس لیے اہم ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا اس میں جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. اتنی اہم ہے یہ تو سوچے ذرا ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. لمحہ فکری ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے گا. دوسری بات یہ کہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. اگر ہم کو 83 سال کی عمر مل جائے، فرض کریں اللہ دے ہمیں ایسی ہدایت والی، ہدایت کی دے پر ہدایت کی عمر دے، لمبی عمر، آمین. تو اگر ہمیں 83 سال کی عمر مل جائے تو کیا یہ 83 سال ہم ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم، چاہے جتنی کوشش کر لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا الرحمن الرحیم ہے اپنے بندوں پر کہ یہ رات دیکھ کر کتنی مہربانی فرمائی اللہ نے ہم پر. صرف اس رات ساری رات عبادت کر کے اتنا ثواب کما سکتے ہیں ہم اور پچھلے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا
وہ بالکل محروم و بد نصیب ہے۔ تو اب سوچیں کہ اتنا کرم اللہ نے کر دیا اور اس کے باوجود یہ رات بھی کوئی اویل نہ کرے تو واقعی وہ ہے نا بد نصیب پھر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان بد نصیبوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔